اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں، صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے اور ان کتوں کو یہ بتا دے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کیا بات یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ایمان کا جوش ہے، اور اسی سے دنیا خوف زدہ۔ ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی، ہاں بند کرنا ہے، یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے۔ ہم نے کیا بھڑکایا ہے، کس کو بھڑکایا ہے، کس کے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں، کس جگہ فساد کرایا، کس جگہ پر حالات خراب کرائے، کہیں نہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے۔ سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا ان کی باتوں سے، تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر ذہن بیدار نہ ہو جائے، کہیں سے بیدار نہ ہو جائے، اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے، حلدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یاد رکھو جوانوں، ایک ہی زندگی ملی، ایک ہی جوانی ملی، یہ گئی واپس نہیں ملنی، ایک ہی بار ملی ہے، ایک دل دیا گیا ہے، ایک جان دی گئی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بازارو عورتوں پر دل دینا ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے، اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے، کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی، کوئی دوسرا مجنون اس کے پاس آ جائے گا، کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے، تیسرا مجنون ہاتھ پکڑ لے گا، یہ تو حالات ہیں ہم نے دیکھے ہیں۔ اے نوجوانوں، ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل میں بیٹھتے ہو، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے۔ پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا کیا بات، وہ فارس کا ہو فارسی بنا دیا، اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو رات پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے، اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے، اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا۔ فیصلہ کر لو، ایک جان ہے، ایک دل ہے، دینا کس کو ہے؟ آج فیصلہ کر کے اٹھنا، اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے، ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بھرے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو، اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو، کس کو ہاتھ دینا ہے؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔
میرے عزیزوں، یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا، ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا۔ سبحان حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا، تھکان نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے، ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں۔ ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں، جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں، ہے نوجوانوں اس کو شکوے مت سنانا، بریلی کے امام کا وظیفہ سنو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج دے ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے، ہمیشہ ہمارا سہارا ہے، ہمیشہ ہم بے کسوں کا کس ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے، کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی، ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس، اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے، کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کیے ہو گئے، کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے محور تبدیل کر دیا، مرکز بدل لی، جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی کفر نہ کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ، اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا دربار۔ آؤ، ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا، یہ مثال دے کر کے جا رہا ہوں، قرضوں میں پریشان تھا، اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا، کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان، اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، قرضہ کہاں سے دوں گا؟ کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے، 3 دن کا ٹائم ہے، اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے۔ قاضی صاحب جج تھے، جسٹس، جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا، روتا ہوا باہر جا رہا تھا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے غم کی بپتا سنائی، میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے، کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جا ایک کام کر، گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر۔ کیا بات، یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر، اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے، جو تیرا درد سمجھتے ہیں۔ گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا، یاد کر کے رونے لگا۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں، جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں، کیا بات، کیونکہ قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں دیکھا نہیں جاتا۔ رات گزرتی چلی گئی، تھک ہار کر کے وہ سو گئے، آنسو اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی تھی، روتے روتے رات کو سویا، آنکھیں بند ہوئی، خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لایا۔ کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا، مجھے یاد کیا، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے، میں پریشان ہوں، مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے، مجھے جیل بھیجا جائے گا۔ حضور نے کہا صبح اٹھنا، بادشاہ کے دربار میں جا، یا وزیر جو اس وقت کا تھا، خلیفہ، اس کے دربار میں جا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا۔ اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار، وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے، اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں۔ میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں، وہ عام آدمی نہیں، وہ میرا عاشق ہے، میرا سچا چاہنے والا، اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا
اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں جانتی۔ اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا، کل پڑھنا بھول گیا تھا۔ یہ غریب نوجوان ہے، صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے، سب کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھا، کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ بادشاہ نے کہا کیسی جرت کرتے ہیں آج لوگ، سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا۔ بلایا کیا بات ہے؟ کہا میں قرض دار ہوں، بہت قرضہ ہو چکا ہے، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا۔ کہا حضور نے بھیجا، کیوں کہہ رہا ہے؟ مانگنا ہے جو مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں، آقا نے کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل تھک کر کے سو گئے تھے، کل پڑھنا بھول گئے تھے۔ اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا، کہا یہ تو راز ہے، میری بیوی بھی نہیں جانتی، اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری معراج کا دن ہے، اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے۔ جوش میں آیا، رس کنا تھا، وجد میں آیا، خزانے کی چابیاں کھول دی، جا میری مراد پوری ہو گئی۔ آج تو بشارت لے کر کے آیا ہے، جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے، جا تجھے جو چاہیے لے جا۔ وہ نوجوان غریب آدمی تھا، تنگ دست مفلس ضرور تھا، لالچی عیاش نہیں تھا، ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا، سیدھے عدالت میں آیا۔ قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے، سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا، آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں۔ سب آ گئے تھے، عدالت میں بیٹھے ہیں، قاضی صاحب کرسی پر آئے، جب یہ پورے سینہ تھام کر کھڑا ہے، مال ہے آج دینا ہے، ذلت نہیں ہوگی۔ قاضی صاحب کی آواز آتی ہے، گرجدار آواز، اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا، کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا، تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں۔ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی۔ کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا؟ قاضی صاحب کہتے ہیں 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر چلا گیا، جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں، آج تو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تو بیٹھ جا بیٹھ جا۔ یہ تکرار چل رہی تھی، جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے، کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجیے، ہم نے مقدمہ کیا، ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا، اور زندگی پر جب بھی اسے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے۔ وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے، عدالت سے مجد کرتے ہوئے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیا۔